کل لیٹ نائٹ آنے والی بریکنگ ریئیکشن ویڈیو کے حوالے سے اور چیریٹی اپیل کے حوالے سے جو بات کی گئی اس میں وہ ہم بات کریں گے ہنا جی پلوشا جی کی چیریٹی کے پروفس کے حوالے سے اور کچھ ڈاکیومنٹس کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی. آپ کمپلیٹلی ویڈیو کو دیکھیے گا اور اپنی رائے دیجیے گا, اور نئے دیکھنے والے بھی کوشش کیجیے گا کہ پوری دیکھیں, جو کہ ولاگرز اور ریئیکشنز کو دیکھتے ہیں ان تمام آڈینس کے لیے میں کہہ رہی ہوں, اور اپنا خود ذہن استعمال کر کے فیصلہ کیجیے گا. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رکھے, آباد رکھے, صحت کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, آمین ثم آمین. کل رات ایک اور ویڈیو آئی ملکانی جی کی ریئیکشن ود مائی ولاگ کو صحیح ثابت کرنے کی. اچھا ملکانی جی, میرا خیال ہے آپ اپنے چینل کا نام جو ہے نا ریئیکشن ود مائی ہنٹر رکھ دیں, کیونکہ آپ جب آتی ہیں نا ہنٹر پکڑ کے آتی ہیں اور دے دنا دن بس سب کی کھچائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے آپ کے ملازم ہیں, تو پلیز یہ والا ایٹیٹیوڈ مت دکھایا کریں. ایک پبلک پلیس پہ آپ بات کرنے آئی ہیں تو شور مچانے سے کوئی سچا نہیں ثابت ہو جاتا, تو آپ شاؤٹڈلی بات مت کیا کیجیے, اور جو ہے بہت پرسنل لیول پہ بھی مت کیا کیجیے, اور یہ ٹولا ٹولا کہنا جو ہے نا بند کر دیجیے, کیونکہ ہم سب انڈیپینڈنٹلی اپنا چینل رن کر رہے ہیں, اور اس طرح تو ٹولا آپ بھی ہیں. ٹولا تو ایکچولی لگتے آپ لوگ ہیں, ہم نہیں لگتے. ہم تو انڈیپینڈنٹلی پہلے سے کر رہے ہیں, بلکہ آپ اس ٹائم پہ لانچ ہوئی ہیں جس وقت کے بہت پیک پر آپ کی ریئیکشن ود مائی ولاگ نے بدتمیزی کی تمام لمٹس کراس کی ہوئی تھی پلوشا کوکس آفیشیل کے حوالے سے, اور خوب نیگیٹیوٹی پھیلائی ہوئی تھی. تو ہم نہیں ہیں پلانٹڈ, اور آپ کو میں پہلے شو کر چکی ہوں یہ چیز کہ جس طرح یوٹیوب آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ یہ بلاگرس پہ آپ ریئیکشن دیں, اسی طرح ہمیں بھی الاؤ کرتا ہے کہ ریئیکشنز پر ہم ریئیکشن دیں. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو شو کرتے ہیں اپنے آڈینس کو جو آپ بلاگرس کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو شو کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے, اور ہمیں یوٹیوب آپ کے ریئیکشن پر ریئیکشن دینے کا بھی پورا حق دیتا ہے, الاؤ کرتا ہے. تو آپ ہمیں نہیں روک سکتی اس چیز سے. ہم تو آپ کے ہر ریئیکشن پر ریئیکشن نہیں دے رہے نا, تو اس لیے آپ پلیز ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چھوڑ دیجیے, اور ہنٹر پکڑ کے بات کرنا بھی چھوڑ دیجیے. ایک پبلک پلیس ہے, سوشل پلیٹ فارم ہے, آپ جس طرح آ کے اپنی مرضی سے استعمال کر رہی ہیں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتی ہیں, ایسے ہی ہم بھی استعمال کر رہے ہیں. چلیں اب ہم بات کی طرف آتے ہیں. تو کائنڈلی اب ہمیں یہ ٹولا کہنا اور کسی کے جو ہے پلانٹیڈ یا پیڈ کہنا جو ہے نا آپ لوگ بند کر دیجیے, کیونکہ جب آپ لوگوں کے تمام اتنے آؤٹ آف کنٹرول بیہیویئر, لینگویجز, لمٹ کراس کیے ہوئے تمام ریئیکشنز پر پلوشا جی آپ کو نہیں روک سکتی, تو وہ ہمیں بھی نہیں روک سکتی, کیونکہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو نہ آپ اور نہ وہ فیملی ہمیں روک سکتی ہے. ٹھیک ہے, جو ہمیں نظر آئے گا, جو ٹھیک نظر آئے گا وہ ہم ضرور بولیں گے. آپ نے رات میں ویڈیو بنائی ریئیکشن ود مائی ولاگ کے حوالے سے, ان کی چیریٹی اپیل کے حوالے سے. اسی کے متعلق آپ سے ذرا میں بات کرتی چلوں کہ ایک تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ جب بھی کبھی آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا, آپ نے فوراً ہی اپنے اسٹیٹمنٹ سے یو ٹرن لیا اور آپ بات ہی بدل دیتی ہیں. آپ اب ایکچولی ہوا تو یہ ہے جب انہوں نے ایک لائیو ویڈیو کی چیریٹی اپیل کے حوالے سے, تو آپ سب نے بھی دیکھ لی. اب انہوں نے جس بھی جوش میں بنائی, ان کی نیت تو اللہ ہی جانتا ہوگا, لیکن انسان اپنا جو کردار ہوتا ہے نا اس کو ضرور یاد رکھتا ہے کہ میں پاسٹ میں کیا کرتا رہا ہوں, اور میں دوسروں پہ کس نوعیت کے الزام, تہمتیں اور کیچڑ اچھالتا رہا ہوں. تو ایکچولی وہ بھول گئی تھی. اب وہ جتنا مرضی کچھ بھی بولتی ہیں, وہ کسی کو معاف نہیں کرتی ہیں, تو ان کے اوپر تو انگلی اٹھنی تھی نا. ان کی غلطیاں ہم نے صرف ایک مرر شو کیا ان کو, تو ان کو احساس ہوا, اور وہ کیونکہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی تھی. اور پھر انہوں نے اپنی نیکسٹ مارننگ جو آنکھ کھلتے کے ساتھ پھر ویڈیو بنائی, انہوں نے اس میں بتایا کہ میری فرینڈس نے بھی مجھے روکا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. تو فرینڈس نے ایکچولی ہوا یہی ہوگا کہ فرینڈس نے پھر انہیں مشورہ دیا ہوگا, سجیسٹ کیا ہوگا کہ اب تم ایسا کرو, یہ تمام کہانی ملبہ جو ہے نا ڈال دو پلوشا کوکس آفیشیل پہ. تو پھر انہیں جو مشورہ دیا گیا تو انہوں نے وہی کیا, the ball is in your court پلوشا جی, اور آپ زیادہ اچھی چیریٹی ہینڈل کرتی ہیں تو آپ یہ کام کریں. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ سب کیا, وہ بھول گئیں اپنے الزامات, اور پھر آپ لوگوں نے بھی سوچا یہ کیا ہوا, یہ تو انہوں نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور جو نیگیٹیوٹی پھیلائی تھی ان کو صحیح ثابت کر دیا. پھر ان سے تیسری ویڈیو کروائی گئی, پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے لے کر آ گئیں کہ وہ کیوں غلط تھے. اگر وہ غلط تھے تو آپ ایک معصوم فیملی کو ان کی طرف کیسے فارورڈ کر سکتے تھے, اور میں کس طرح سے صحیح ہوں. آپ لوگ کتنا مطلب لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے گی. اور پھر آپ کہتی ہیں کہ آپ نے پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے ایک فیئر بات کی, اور آپ نے یہ شو کیا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اپنا ریئیکشن چینل چلا رہی ہیں. اور آپ کی اس کمیونٹی پوسٹ کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ چلو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں,
اور میں کوئی ریئیکشن چینل والی کی اماں نہیں لگی ہوئی، تو مجھے اس میں ڈریگ نہ کیا جائے، اور اگر آپ لوگ مجھ پہ یہ الزام دیتے ہیں تو یہ میرے اوپر بہتان ہوگا۔ میں اس بات کی قائل نہیں ہوں، مدد اگر کی جائے تو ایک ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور آپ میری لاسٹ ویڈیو سن سکتی ہیں ملکانی صاحبہ، کہ میں نے اس میں آپ کی اس ریکویسٹ کو ایڈریس کیا ہے اپنی آڈینس کے سامنے، اور میں نے ریکویسٹ کی سب کے سامنے کہ ہمیں ان کی اس ریکویسٹ کا جو ہے احترام کرنا چاہیے، اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ کام کہ جس کو وہ بہتان کہہ رہی ہیں۔ تو ہم اس لیے یہاں نہیں بیٹھے کہ ہم لوگوں پہ بہتان لگائیں، لیکن آپ نے جیسے ہی اب یہ 3 ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئیں، یہ معاملہ تھوڑا رکا ہے، تو آپ فوراً پھر دوبارہ اپنے آپ کو خود ڈریگ کر کے بیچ میں لے آئیں اور آپ اس کی جسٹیفیکیشن دینے آ گئیں۔ تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ تو خود ہر دفعہ مطلب بیچ میں آتی ہیں، اور جس میں اس کو جوابات نہیں ملتے آپ اس کی امی بن جاتی ہیں، اماں بن جاتی ہیں۔ ہم تو نہیں آپ کو اماں کہتے، یہ ورڈ بھی آپ نے دوسری تیسری دفعہ یوز کیا ہے، تو ہمیں نہیں پتا آپ جس بھی ریلیشن پہ اس کے ساتھ یہ کرتی ہیں، فرینڈ شپ میں یا اماں بن کے یا آنٹی بن کے، یہ آپ کو پتا ہوگا۔ بہرحال اس نے آپ تمام بڑی خواتین کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور آپ صفائی پیش کرنے اسی لیے آئیں کہ بھائی اس ملبے کو دوبارہ ڈالو، ان کو اس چیریٹی پہ کھینچو، پلوشا کوکس آفیشیل کو۔ تو مطلب جبکہ نہ وہ 3 میں نہ 13 میں ایک نیڈی فیملی جو ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا۔ آپ لوگ اتنے جھوٹے گیم کھیلتے ہیں کہ اس میں کوئی معصوم جو فیئر پرسن ہوگا نا وہ بھی پس جاتا ہے، تو وہ فیملی ہے یا نہیں ہے یہ نہیں پتا۔ لیکن اب آپ کی ویڈیو جس طرح کی ایک سیاست شو کر رہی ہے اس حوالے سے، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بینیفیشل باتیں چینل جو ہیں ان کو سوچ سمجھ کے اس میں آنا چاہیے آگے، کیونکہ ان کی بھی جو ہے پرائیویسی کنسرنز ہیں اس میں، تو وہ دیکھ سوچ سمجھ کے اس میں قدم اٹھائیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اگر پاکستان میں جس طرح کہہ رہی تھی پشاور میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ انویسٹیگیشنز بھی کرتے ہی ہوں گے یقیناً۔ اور اب یہ ہے کہ لیکن آپ نے جس طرح اپنی ویڈیو میں کہا کہ آپ نے ہنا اور پلوشا کی ہیلپ کی یو کے میں، تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ اس کے پروف ضرور دکھائیں، اور پھر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے انگلینڈ میں رہنے والے لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہیں۔ تو پاکستان کی یہ جس فیملی نے اپروچ کیا ریئیکشن ود مائی ولاگ کو، تو وہ تو پھر ادھر کے مستقبل ہیں، بچے معمار ہیں پاکستان کے، آنے والی نسل، انہوں نے پاکستان سنبھالنا ہے، تو ان کی مدد کیوں نہیں آپ کر سکتی؟ آپ پرائیویسی میں رہتے ہوئے بھی کر سکتی تھی۔ اب ایک ویڈیو جو آئی جس پر آپ تمام لوگوں نے انہیں بولا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تو ان کو آپ یہ بھی تو ایڈوائز کر سکتے تھے کہ اب تم نیکسٹ ویڈیو میں بول دو یہ ذمہ داری ہم لے لیں گے، اور تم بول دو کہ بس میری آڈینس میں سے کسی فیملی نے یہ ذمہ داری لے لی ہے، اور اس میں آپ کا نام بھی نہ شو کیا جاتا، اور آپ یہ کار خیر خود انجام دیتی ہیں، اور کنٹریبیوشن علیز مدر اور ریئیکشن ود مائی ولاگ کی طرف سے بھی ہو جاتا، اور مطلب ایک پردہ بھی رہ جاتا اس فیملی کا، اور جو اتنا سوشل میڈیا پہ تماشا ان کا بنا وہ بھی نہ ہوتا اگر تو ایکچوئل فیملی ایگزسٹ کرتی ہے، جو کہ کرتی تو ہے کوئی، مگر اب اس میں کتنا بھروسہ کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے تھرو آئی ہے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ بینیفیشل باتیں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی طرف سے فی الحال کوئی ویڈیو آئی نہیں ہے، ویکینڈ ہے اور بہت لوگ بزی ہوتے ہیں اپنی ویکینڈ کی روٹین میں۔ ممکن ہے کل یا پرسوں آئے، جب ویڈیو آئے گی تو ہمیں کچھ آئیڈیا ہوگا کہ آگے کا کیا مطلب ان کا لاہ عمل ہوتا ہے اس معاملے پہ۔ لیکن جو ہے آپ جتنا معصوم ان کو شو کر رہی ہیں اور جس طرح اپنی آڈینس کو بتانے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ معاملہ بالکل بھی ایسے نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اتنی انوسینٹ ہے ریئیکشن ود مائی ولاگ کے اب ان کے لیے ویڈیوز ہم ڈیلیٹ کریں۔ یہ تو ہم نے میرر شو کیا، ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں کہ ہم ڈیلیٹ کریں۔ اور اپالوجی کے لیے آپ نے کہا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپالوجیز ڈیزرو کرتی ہیں؟ جو انسان لوگوں کو اتنا ہرٹ کرتا ہو اور کبھی معافی مانگنا یا ایکسپلینیشنز دینا وہ پسند نہ کرے، تو اس سے اپالوجی کی جائے گی۔ جہاں کبھی ہمیں لگے گا ایسا کہ ہاں ہم زیادتی کر گئے ہیں، تو ضرور اپالوجی کی جائے گی۔ آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا، حالانکہ جو آپ ایک غلط اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، اور آپ نے ویڈیوز کو شاید غور سے سنا نہیں کہ ہم نے آپ کو اس لیے تو اس پہ ڈسکس ہی نہیں کیا کہ ہم نے آپ کو ڈریگ کیا ہو کہ آپ نے چیریٹی مانگی ہے، بلکہ ہم نے آپ کو اس قابل سمجھا کیونکہ آپ اپنی حیثیت کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، بتاتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، تو ہم نے اس کاز کے لیے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ یہ ذمہ داری نبھا سکتی ہیں بخوبی، تو ہم نے آپ کو ریکمینڈ کیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا، تو یہ تو ایک اچھی بات تھی نا، اس میں کہاں نیگیٹیوٹی ہو گئی؟ اور پھر بھی چلو آپ نے کمیونٹی پوسٹ دی تو میں نے اس کی کلیریفیکیشن میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں دی، اور میں نے اپنی آڈینس کو روکا کہ چلو ملکانی صاحبہ روک رہی ہیں تو اس چیز کو ڈسکس نہ کریں، اور ان کی اس ریکویسٹ کی جو ہے ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تو آپ ذرا جو ویڈیو ہوتی ہے یا جو بات ہوتی ہے اس کو غور سے سنا کریں، اور پھر آپ جو ہے اس پر کوئی ریئیکشن دیا کریں۔ آپ کو ڈریگ نہیں کیا گیا، آپ کو ریفر کیا گیا کہ آپ کی طرف وہ بندہ چلا جائے، مگر آپ کا اس وقت تک تو کوئی جواب نہیں آیا سوائے اس کے کہ میں ریئیکشن والی کی اماں نہیں ہوں، لیکن آپ 2 دن بعد اس کی اماں بن کے آ گئیں، اور آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنی اسٹیٹمنٹ اپنی بات سے پھر کر آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے بجائے یا اپنی شخصیت کا ایک
پہلو دکھانے کے، پازیٹیو پہلو دکھانے کے بجائے آپ نے اپنی دوستی ریلیشن بچایا اور آپ نے اس کی غلط چیز پر اس کو ڈیفینڈ کیا. تو جو ہے پھر آپ اگر اس کی جو بھی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ملکانی جی آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ پھر حنا جی، نتاشا یا جس کی بیٹی کی بات کرتی ہیں نا، آپ ان کی بھی اماں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی بیٹیاں بھی جو بھی کام کر رہی ہیں نا اپنے ماں باپ کی سرپرستی میں ہیں، ان کی سامنے کر رہی ہیں، وہ چھپ کے نہیں کر رہی. اور سوشل میڈیا ہے، سب کو حق ہے کون کس طرح یوز کرتا ہے. بلکہ وہ تمام خواتین جو بڑی انفلوئنسرز پاکستان کی بن گئی ہیں، ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو وہ تو ایک موٹیویشن ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ ہمارے ملک میں جس طرح کی غربت ہے اور اس طرح سے فیملیز کو آ کے جو ہیلپ مانگنی پڑ رہی ہے، تو بہت اچھا ہے کہ اگر ایک اپرچونٹی ہے کہ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہو تو فالتو میں اسکرول اپ اینڈ ڈاؤن کرو. سوشل میڈیا پہ آپ بس فیس بک یوز کریں، ٹک ٹاک یوز کریں، انسٹا یوز کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ایک چینل بنائیں اور اس پہ اپنا کانٹینٹ شیئر کریں. اور جس کی فیملی اپنا فیملی ولاگ اگر کر رہی ہے، اپنی ڈیلی روٹین شیئر کر رہی ہے، تو وہ بھی آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. وہ اس فیملی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس لیول تک جو ہے اپنی فیملی کے میٹرز ڈسکلوز کرے یا ڈیلی روٹین شو کرے. ان کے ماں باپ، فیملیز کے، ان کے بچے، ان کے ریلیشنز وہ دکھا رہے ہیں نا، تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. جب کبھی ریسٹرکشن لگے گی گورنمنٹ کی طرف سے یا مولانا جو یہاں کے ہیں وہ اسلامک اسکالرز فتوے اوپنلی سختی سے جاری کریں گے کہ یہ کام روکا جائے، تو یقیناً وہ فیملیز رک جائیں گی. لیکن اس طرح جو دوسروں سے مانگ کر اور ریئیکشن ود مائی ولاگ کی طرف ہاتھ بڑھایا کسی نے کہ مدد کر دو، تو اس نے اس کو پبلک کا حصہ بنا دیا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ لوگ اپنے چینلز چلا لیں. یہ تو اپنے اوپر ہوتا ہے نا، اگر کوئی لمٹ کراس کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، تو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. مگر ہر کوئی ایسا نہیں کرتا. ادھر تو جو ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ تو سب کو جو ہے ایک عائشہ اور فاطمہ آپ کے دماغ میں چپک گئی ہیں اور آپ نے ایک کٹہرے میں سب کو کھڑا کر دیا ہے. تو آپ گائیڈ کرنے والی نہیں ہوتی. اگر آپ ہمیں کہتی ہیں کہ ہم نے کسی کی قبروں میں جا کے تو نہیں بتانا یا ہم نے ان کی گواہیاں دینی ہیں، تو آپ کو بھی اللہ نے کسی کی قبر میں نہیں بلانا کہ ہاں ہاں آؤ تم بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہی تھی، یہ کیا کرتا تھا، وہ کیا کرتا تھا. ایسا نہیں ہوگا نا، آپ کو بھی پتہ ہے. تو جب سب نے اپنے حساب کتاب اللہ کے حضور خود دینے ہیں تو آپ ان کو ان کے کام کرنے دیں. کیونکہ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ کہتی ہیں کہ میرے بچوں کا انٹرسٹ نہیں ہے سوشل میڈیا میں. اب یہ بھی آپ نے اپنے منہ سے بتایا ہے، تو اب اس پہ قائم رہیے گا. پرورش کی بات ہوتی ہے، مگر یہ ہم کیسے مان لیں؟ پرورش کی بات ہوتی ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، خود آپ اپنے منہ سے بتاتی ہیں، تو آپ کو سوشل میڈیا کی ضرورت پڑی نا. تو جس ماں کے بچے دیکھ رہے ہیں اس کو اور وہ اپنا اسٹیٹس خود بتا رہی ہے کہ آپ کو دکھاوے کا اتنا شوق ہے، ہر چیز آپ اپنی زبان سے لوگوں کی زبان میں پہنچا رہی ہیں، تو وہ بچے کیسے دلچسپی نہیں رکھتے ہوں گے؟ مجھے تو حیرت ہے ان کو کیسے اپنا اسٹیٹس دوسروں کے سامنے شو کرنے کا شوق نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہوتا؟ بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی اپنے گھر سے ہی سیکھتے ہیں. تو مجھے نہیں آپ کے بیہیویئر میں لگتا کہ آپ کہیں پہ شفقت والا رویہ کسی غریب کے لیے رکھتی ہوں گی، کیونکہ آپ تو بہت سخت رویہ رکھتی ہیں جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ فرام دا فرسٹ ڈے اگر اپنی ویڈیوز خود جا کر دیکھیں تو آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ آپ نے صرف خود اپنے آپ کو شو آف کیا ہے یا پھر آپ نے دھمکی آمیز لہجوں میں بات کی ہے ہم سمیت البشا فیملی سے اور ہر ایک سے. تو آپ کو بھی تو پھر یہ حق کوئی نہیں دیتا نا، ریئیکشن دینے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. آپ تو اتنی شاؤٹیڈلی آ کے بات کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر اس لیے پھر آپ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی ان کے حال پہ ہی رہنے دیں. اور اگر بینیفیشیل کہ آپ نے شارٹس کا بھی اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا، تو ایک فنی وے میں آپ کی اصلاح کرنے کی مجھے لگتا ہے وہ کوشش کر رہی ہیں. اور یہ اسٹارٹنگ بھی آپ نے لی تھی. جہاں کریڈیبلٹی کی آپ بات کر رہی ہیں تو پھر دوسروں کی بھی معاملات کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو آپ جو ہے نا رسپیکٹ دیا کریں. ان کی آواز آپ نے ہی اپنی شارٹ میں پہلے یوز کی تھی، شروعات آپ سے ہوئی تھی. اب کون کس طرح سے آپ کو جواب دیتا ہے تو ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے. اور پھر اب یہ آپ ایک کام کیجئے کہ یہ چیزیں نا ڈسکلوز کر ہی دیجئے، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے نا، کیونکہ ہم تو کافی عرصے سے ہینا اور پرورشا کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے کہیں انہیں فنڈس مانگتے ہوئے اپنے ہینا کو اپنے ہسبینڈ یا بچوں کی فیسز کے لیے نہیں مانگتے دیکھا کہ ان کی بیماری کے لیے انہوں نے مانگے ہوں، یا پھر پرورشا جی کا آپ کہہ رہی ہیں اپنے بھائی کے لیے مانگے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے صرف اور صرف ایک ہیلپ مانگی تھی کہ کنسلٹیشن کے لیے کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیا جائے تو ان کو تھوڑی ہیلپ ہو جائے اور وہ ان کو انگلینڈ بلا کے وہ ان کی ٹریٹمنٹ کروا سکیں. لیکن ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملا تھا. نیکسٹ ڈے ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور انہوں نے وہ سیڈ نیوز سب اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر بھی کر دی تھی. تو چیریٹی کلیکشن یا ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا تھا. تو پلیز لوگوں کو گمراہ مت کیا کریں، جو بات ہوتی ہے نا اسی طرح لوگوں کو پہنچایا کریں. ہنا نے اگر جہاں پہ رمضان ڈونیشن والا پیکیج تھا وہ انہوں نے سب کے سامنے شو کر دیا، اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے. اب اگر انہوں نے ان کی دوسری سسٹر نے مانگا، انہوں نے اپنی میٹ کو سامنے رکھ کے مانگا، لیکن آپ کے سامنے کوئی بھی جواب دہ نہیں ہے جو آپ کو جواب چاہیے. جب آپ لوگوں سے جواب مانگے جاتے ہیں تو آپ لوگ جواب نہیں دیتے. تو آپ پلیز اب یہ سب چیزیں جو ہے نا شو کر دیں کہ کس نیم سے، کس اکاؤنٹ سے، کہاں، کس کو آپ نے بھیجے پیسے. تو ذرا یہ
ہم سب کو بھی نظر آنا چاہیے. کافی تقریباً سال ہی ہونے والا ہے اب یہ سب باتیں سنتے سنتے. اور ایک اور ڈاکیومنٹس کا آپ نے ذکر کیا، اور میں نے بھی آخر سرچ کرتے کرتے وہ ڈاکیومنٹس دیکھ ہی لیے، مگر میرا تو جو ہے مطلب دل پھٹ گیا وہ دیکھ کے. اور ایک اتنا ایک سیڈ چیپٹر ہے، افسوسناک، مطلب یہ ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ مجھے پڑھ کے خود جو ہے نا، مجھے وہ تمام ڈاکیومنٹ دیکھے میں نے، اور میں مطلب اتنی پریشان ہوئی اس کے بعد، رونا آ گیا کہ کتنی زیادہ ان کی ان مسکراہٹوں کے پیچھے جو ہے دکھ بھری داستان ہے. اور اس دردناک انسیڈنٹ کے بعد ان کے ہسبینڈ تمام بہنوں کے ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور ایک اچھے ریلیشن، اچھے بیہیویئر کے ساتھ ہیں. ان لاز ان لوگوں کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن میں ہیں، تو یہ ان لوگوں کے ایک اچھے ہونے کا ثبوت ہے. تو ہر چیز کوئی زندگی میں امتحان بتا کے نہیں آتا، اور لوگوں کی مجبوریوں اور جو پریشانی چل رہی ہو، گزر گئی ہو، اس کا مذاق بنانا جو ہے بہت ہی بری بات ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کسی کی پریشانی یا ایک جو ناگہانی پریشانی کسی کے اوپر آئی، آپ اس کا مذاق بنا رہی ہیں؟ آپ نے تو علیز مدر یا ریئیکشن ود مائی ولاگ کے مقابلے میں اس بات کو پتہ نہیں کتنی دفعہ اچھالا ہے کہ ہمارا منہ نہ کھلوائیں، ہمارا منہ نہ کھلوائیں. تو جس دن آپ کا مقافات عمل شروع ہونا ہوگا نا، تو آپ کا اس دن منہ لازمی کھل جائے گا. اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اور کسی کی ایک مجبور داستان کا آپ مذاق بنانا چاہ رہی ہیں، تو آپ کیا اللہ کے سامنے سرخ رو ہیں؟ تو میں تمام سننے والے بہن بھائیوں کو کہتی ہوں کہ میں نے وہ ڈاکیومنٹ دیکھے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں اتنا زیادہ ڈارک سائڈ اور ایک سنجیدہ اور ایک افسوسناک مطلب پہلو ہے پلوشا کو اس فیملی کا، کہ جس کے بیس پہ یہ ان کو صرف اور صرف تکلیف دے رہی ہیں اور ہرٹ کر رہی ہیں. اور بندہ جو ہے نا، جب گھر میں بزرگ ہوں تو بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے کہ کبھی کچھ چیزیں نہیں بھی وہ اپنے بزرگوں کے سامنے وہ کرنا چاہ رہا ہوتا، کہ اب زندگی کے ایسے حصے میں ہیں کہ ان کو وہی داستانیں ریپیٹ ہوں تو وہ برداشت کر پائیں یا نہیں کر پائیں. تو یہ لوگ جو ہے نا دوسروں کے حساس جو معاملات ہیں نا، صرف اس سے کھیل رہے ہیں اور کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو گمراہ کرنے کی اور تماشا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ دوسروں کا تماشا بناتے بناتے انسان خود تماشا نہ بن جائے. تو کوئی ڈاکیومنٹ ایسے کچھ نہیں ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے، صرف ایک کسی کا بہت ہی زندگی کا جو ہے دکھ بھرا ایک پہلو ہے. صرف میں یہ کہہ سکتی ہوں، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اتنی بکواس بار بار سن کے مجھے سرچ کرنا پڑا، ورنہ میں کسی کے جو اللہ نے پردے رکھے ہوئے معاملات ہوتے ہیں نا، مجھے کسی سے سننے اور ڈسکس کرنے کا بھی شوق نہیں ہے. تبھی آج تک میں نے ان کی ان تمام باتوں پہ توجہ بھی نہیں دی. لیکن خود ہی ایک طرف بولتی ہیں اللہ سب کے پردے رکھے، اور دوسری طرف آپ دوسروں کے پردے والی چیزوں کو اچھالتی بھی ہیں، اور اس کی دھمکی آمیز انداز میں کہ ہم سب کو بتا دیں گے بتا دیں گے، آپ یہ والا رویہ بھی اختیار کرتی ہیں. پہلے آپ لوگ سوچ تو لیں کہ آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ پرسنل لیول پہ دشمنیاں کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ملکانی جی، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی لائف میں کیا تھا کیا نہیں تھا. آپ نے بتایا کہ میں بھی کوئی اتنا سخت پردہ نہیں کرتی، ہاں لیکن میں یوٹیوب پہ نہیں آتی. تو پردے کا حکم صرف یوٹیوب پہ بیٹھی ہوئی عورتوں کے لیے نہیں ہے، آپ اپنی لائف میں بھی اتنا ہی سیم اپلیکیبل ہے پردہ، کہ آپ نے آپ کے آس پاس کوئی محرم نہیں گھوم رہے ہوتے، اور جو ہے پبلک ہی ہوتی ہے، دنیا ہی ہوتی ہے. تو پردے کا حکم ہر جگہ ایک سا ہے. تو جب دوسری بات، نہ ہمیں یہ پتا تھا کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کس کاسٹ سے بلونگ کرتی ہیں. آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے، آپ کتنی صاحب حیثیت ہیں، کیا ڈیزگنیشن ہے. تو یہ تمام آپ کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں، لوگ پوچھنے نہیں گئے تھے. تو اس کو آپ کی نظر میں کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی کسی کے اگر کسی کی نیچر میں عاجزی ہوگی نا، تو وہ کبھی بھی اس طرح کا شو آف بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ صرف اپنے رب کا شکر گزار ہوگا کہ اس نے اس کو بے انتہا نعمتیں دی ہیں اس کی زندگی میں. تو وہ اپنی زندگی کو شکر گزاری سے انجوائے کرے گا، نہ کہ وہ دوسروں کی زندگی کی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر، گناہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا جینا اجیرن کرے. کیونکہ یہ گناہ ڈھونڈنا ہمارا کام نہیں ہے، اللہ نے خود ہر ایک کے گناہوں کے فیصلے کرنے. تو آپ لوگ کیوں گناہوں کے فیصلے کرنے والے دنیاوی خدا بنے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ اپنی گریبان میں پلیز جھانک لیں، اور ہمیں جو ہے نا ٹولے ٹولے کر کے پوائنٹ آؤٹ کرنا چھوڑ دیجیے. اور پلیز اب یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو بھیجے ہیں نا، جو اپنے ہاتھ میں آپ کے پروف ہیں، آپ وہ تو کم از کم شو کر دیجیے کہ آپ نے ان کو بھیجیں. اتنے سال سے ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں کو کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ان میں ملی، لیکن آپ پتہ نہیں کن ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے میں اور اتنے اس طرح سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو نہیں کریں اس طرح، کیونکہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے بدلے ہوتے ہیں نا، تو ہم پھر کہیں فریاد نہیں کر پاتے. اور ہم تو نہیں برا چاہتے، نہ آپ کا نہ کسی کا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پردے رکھے، اپنے زمان میں رکھے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.